سب سے پہلے تو ایک سوال کے حوالے سے کہ آیا کسی شخص کے لیے، کسی مومن کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ کرسمس کی کسی مسیحی کو مبارکباد دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ آیا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ مبارکباد دے دے مسیح کی ولادت کے حوالے سے، یا مثلا ہیپی کرسمس یا اس قسم کے جملات کو استعمال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ یقینی طور پر جب اس قسم کے موارد آتے ہیں یا مواقع آتے ہیں جیسے کرسمس کا موقع، تو اس موقع پر بہت سارے اس طرح کے سوالات ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ ہمارے ذہن میں اگر یہ سوال پیدا نہ بھی ہو تو ماشاءاللہ سے نیٹ کا دور ہے، اس دور کے اندر وہ سوالات جو ہمارے ذہنوں میں نہیں بھی ہوتے تو وہ ہمارے ذہنوں میں خود بخود آ جاتے ہیں۔ کس طرح سے آتے ہیں؟ وہ نیٹ کے ذریعے سے آتے ہیں، چونکہ طرح طرح کی باتیں ہمیں نیٹ کے اوپر سننے کو ملتی ہیں۔ بعض دفعہ ایسے سوالات بھی ہوتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے، بعض دفعہ ایسی روایات ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جن کا اصلا کوئی وجود نہیں ہوتا، حتیٰ ایڈریس کے ساتھ ہوتی ہیں وہ روایات، یعنی فلاں کتاب کے فلاں صفحے پر فلاں حدیث موجود ہے، جبکہ حالانکہ وہاں کوئی ایسی حدیث موجود نہیں ہوتی، یا اس طرح کی دوسری باتیں۔ تو ہمارے لیے نیٹ کے اوپر کوئی سوال آنا یا اس کا جواب آنا، اس کا کوئی معیار نہیں ہے اور نہ کوئی حجت ہے، یہ تو آپ یاد رکھیے۔ چاہے وہ فقہی مسئلہ ہو یا اعتقادی مسئلہ ہو، آپ اس کا حوالہ نہیں دے سکتی۔ حوالے کے لیے ہمیشہ مستند کتاب کو لیا جاتا ہے۔ غیر مستند چیزوں سے حوالے دینے سے آپ کی اپنی شخصیت متاثر ہوگی۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی بھی حوالے میں یہ نہ کہیں کہ میں نے نیٹ پہ پڑھا تھا یا نیٹ پر آیا تھا، جب تک آپ کو اس کا حوالہ مستند کتاب سے نہ مل جائے، پہلی بات۔ اور جہاں تک سوال کا جواب ہے کہ صحیح جواب کیا ہے، آیا واقعاً ہم کرسمس کے اوپر مسیحی برادری کو یا اپنے مسیحی دوست کو مبارکباد دے سکتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ بعض چیزوں کا جواب نسبی ہوتا ہے۔ نسبی کیا چیز ہے؟ نسبی یہ چیز کہ اس کی نسبت کو دیکھا جاتا ہے کہ آیا میرے اس کرسمس کے جواب دینے سے کہ میں نے کہا ہیپی کرسمس، یا جو ہے وہ میں اس کو مبارکباد دے رہا ہوں اس کو، آیا میرے اس جواب دینے سے کیا ان کے دین کی ترویج ہوگی یا ان کے دین کو تقویت حاصل ہوگی یا نہیں؟ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم نے کرسمس کی مبارکباد دی تو اس میرے کرسمس کی مبارکباد دینے سے ان کی دین کو تقویت ملے گی، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ظاہراً ایسا نظر نہیں آتا، ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو، ظاہری طور پہ ایسا نہیں ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو بالکل جائز ہے آپ کے لیے۔ عموماً آپ دیکھیں کہ ایران میں بھی جب کرسمس کے ایام آتے ہیں تو رہبر جو ہیں وہ آ کے تقریر کرتے ہیں، اور تقریر کے دوران میں وہ خود مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تو یہ مبارکباد دینا یا نہ دینا
اس کو ایک ایشو، ایک مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. یہ ایک نسبی مسئلہ ہے. ہر شخص کا اپنا شخصی تجزیہ ہے کہ اگر کوئی شخص واقعی نہیں سمجھتا ہے کہ میرے ایک مبارکباد دینے سے کسی کو ان کے دین کی ترویج ہوگی تو نہ دے وہ، کیونکہ باطل دین کی ترویج کرنا جائز نہیں ہے. لیکن ظاہراً ایسا ہے نہیں. ہماری مبارکباد دینے سے نہ ان کے دین کی ترویج ہو رہی ہے، نہ ان کے عقائد کی تقویت. تو لذا اور حضرت عیسیٰ کی ولادت کے حوالے سے حضرت عیسیٰ کو ہم بھی مانتے ہیں، نبی ہیں وہ ہمارے، عظیم نبی ہیں، عظیم المرتبت نبی ہیں. تو ان کی ولادت پہ مبارکباد دینا، اگر یہ دو چیزیں نہیں پائی جائیں تو بالکل جائز ہے، آپ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ مسئلہ کلیئر ہوا. لیکن ہمارا موضوع سخن آج یہ نہیں. یہ چونکہ سوال ہوا تھا مجھ سے، اس لیے جو ہے وہ میں نے کہا کہ یہاں پہ جواب دے دیں تاکہ سب کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ کس انداز سے مبارکباد دینا ہے. بس دو چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے کہ ان کے دین کی ترویج یا باطل عقائد کی تقویت نہ ہو تو جائز ہے آپ کے لیے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.